السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ ہم اس وقت مسجد نبوی کے اندر ہیں اور اس مبارک جگہ سے آپ لوگوں کو ماہ شعبان جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس سے متعلق بڑا اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خصوصاً کچھ ایسے کام ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، ان کاموں سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اس خطرناک کام کی طرف اشارہ کروں، بتانا چاہوں گا کہ ماہ شعبان رمضان المبارک کی تمہید اور مقدمہ ہے۔ ایک مسلمان اس مہینے میں رمضان کے استقبال کی تیاری کرتا ہے، مختلف قسم کی نیکیاں اور اعمال خیر جیسے روزہ، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن، تہجد، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی، دیگر مسلمان بھائیوں کے ساتھ معافی تلافی اور عفو و درگزر کرنے کی عادت ڈالتا ہے۔ ان نیکیوں کو انجام دینے سے وہ اندرونی طور پر ماہ رمضان کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے اور پوری دل جمی کے ساتھ ماہ رمضان میں مذکورہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے۔ اگر کوئی ماہ شعبان میں ان اعمال کو انجام نہ دے اور اچانک سے ماہ رمضان آ جائے تو وہ صحیح سے اس ماہ کا استقبال بھی نہیں کر پائے گا اور نہ ہی نیکیوں کو انجام دے پائے گا۔ بسا اوقات رمضان کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ برائے نام ہی نیکی کر پاتا ہے۔ ماہ شعبان میں کثرت سے عبادت کرنے کے پیچھے یہی حکمت ہے کہ ایک عقل مند شخص ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے فریضہ انجام دینے سے پہلے اور بعد میں اسی قبیل سے کچھ سنن و مستحبات بھی رکھے ہیں، تاکہ فرائض انجام دینے سے پہلے لوگ ان سنن و مستحبات کی ادائیگی کر کے فرائض کو ادا کرنے کی تیاری کر لیں، اور اگر فریضے کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو فریضے کے بعد کے سنن و مستحبات کی ادائیگی کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی تائید حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کے اس قول سے ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا، ماہ شعبان کے روزے تمام حرمت والے مہینوں کے روزوں سے افضل ہیں، اور جو نفلی عبادات ماہ رمضان سے پہلے یا فوراً بعد میں انجام دی جاتی ہیں وہ دیگر مہینے کی نفلی عبادات سے افضل ہیں۔ نیز رمضان سے پہلے یا بعد میں کی جانے والی نیکیوں کا مقام ویسے ہی ہے جیسے فرض نماز سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی سنن مؤکدہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والے، عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ماہ شعبان کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کی، رب سے تقرب اختیار کرنے کی، کثرت سے روزہ رکھنے کی، تلاوت قرآن کی ترغیب دلائے، بلکہ ان کے لیے ایک روٹین سیٹ کر دے جس میں تلاوت قرآن، صبح و شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی دعا وغیرہ یاد کرنے کا اہتمام ہو، اس کا طریقہ مرتب ہو۔ نیز انہیں ہم آدم ذکر الہی میں مشغول رہنے، رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی کرنے پر ابھارتا رہے، تاکہ ماہ رمضان کی جب آمد ہو تو سب لوگ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے تیار رہیں اور بھلائی کے اس بیش بہا موسم سے بھرپور استفادہ کریں۔ آخر میں آپ کو اس کام سے بچنے کی بار بار تاکید کرتا ہوں، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو برسوں سے، مہینوں سے بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ کرتے چلے جاؤ، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان سے پہلا والا مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ، اس کے بعد رمضان کا مہینہ، یہ اتنے مبارک مہینے ہیں کہ اگر ہم نے ان غلط، گندے، گھناؤنے کاموں کو ان مہینوں میں بھی نہیں چھوڑا تو یقیناً اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھول کر بھی
ان روزانہ کیے جانے والے گناہوں کو اس مبارک مہینے میں اور اس کے بعد والے یعنی رمضان کے مہینے میں ہرگز نہ کریں۔ ذرا خود سوچیں اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اگر ہم نے ان گناہوں کو اس مہینے میں یا اس کے بعد کے مہینے میں بھی نہیں چھوڑا تو بالآخر وہ کون سا مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم یہ گناہ چھوڑ سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال میں ان 2 مہینوں سے زیادہ مبارک مہینے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بڑی سعادت والا مہینہ ہے۔ اس لیے آخر میں پھر میں آپ سے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ خصوصاً نوجوان جن گناہوں میں مبتلا ہیں وہ ان گناہوں سے دور رہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان دونوں مبارک مہینوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔